السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر صفات غیر متضادہ میں سے صفیر، قلقلہ اور لین کو بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کے سبق کے اندر صفت انحراف اور اگر موقع ہوا تو اس سے آگے کی صفات ذکر کی جائیں گی۔ پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ صفات غیر متضادہ جو ہے، یعنی وہ صفات جن کی ضد نہیں پائی جاتی، عقلاً تو پائی جاتی ہے لیکن نقلاً جو ہے اس کی ضد نہیں پائی جاتی، وہ جو ہے 7 صفات ہیں، جن میں سے 3 صفت صفیر، قلقلہ اور لین، یہ 3 صفت جو ہے ذکر کی جا چکی ہیں۔ آج جو ہے چوتھی صفت، صفت انحراف کو ذکر کرنا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والانحراف صححا فی اللام والراء، یہ جو ہے صفت انحراف اتنے ہی میں ہے، والانحراف صححا فی اللام والراء۔ تو انحراف کا لغوی اور اصطلاحی معنی پہلے سمجھنا ہے ہمیں، پھر اس کے بعد مزید تفصیل۔ تو انحراف کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، کسی ایک جانب کو جھک جانا، اسے کہا جاتا ہے انحراف۔ اصطلاحی تعریف، یعنی جب انحراف تجوید کی اصطلاح میں بولا جائے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو اصطلاحی تعریف ہے ایک حرف کا اپنے مخرج سے شروع ہو کر دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جانا۔ اور صفت انحراف کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اور والانحراف صححا فی اللام والراء، اور صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے۔ صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے کس میں؟ لام اور را میں۔ تو گویا کہ جو اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ایک حرف کا اپنے مخرج سے شروع ہو کر دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جانا، اور یہ جو ہے صفت انحراف پائی جاتی کس میں؟ لام اور را کے اندر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لام اپنے مخرج سے شروع ہو جائے اور را کے مخرج کی طرف مائل ہو جائے، یا را جو ہے اپنے مخرج سے شروع ہو کر کے لام کے مخرج کی طرف مائل ہو جائے، یہی اس کا مطلب ہوگا۔ تو بہرحال اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فی اللام والراء کے اندر انحراف کا مابقی حصہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے تقریر، تفشی اور استطالت کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر کے اندر جو ہے گویا کی 3.5 صفات ہوئی، تفشی، استطالت اور تقریر، اور جو ہے انحراف کا آدھا حصہ، تو 3.5 ادھر ہو گئی۔ اور اس سے پہلے انحراف جو ہے اس کے ماقبل آدھا گزر چکا، اور اس سے پہلے جو ہے 3 صفتیں گزر چکی، تو اس طرح کل 7 صفتیں ہو جاتی۔ بہرحال تو صفت انحراف، تو انحراف کے لغوی معنی ہوئے مائل ہونا یا ایک جانب کو جھک جانا، اور اصطلاحی تعریف ہوئی کہ ایک حرف کا اپنے مخرج سے شروع ہو کر کے دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہو جانا۔ حروف منحرفہ واضح ہیں کہ 2 ہیں، لام اور را، یعنی صفت انحراف جو ہے انہی دونوں حرفوں میں پائی جاتی ہے، لام اور را کے اندر، لہذا یہ دونوں حرف جو ہے حروف منحرفہ کہلاتے ہیں، یعنی منحرف ہونے والے، اپنے مخرج سے منحرف ہو کر کے، مائل ہو کر کے دوسرے کے مخرج کی طرف جھکنے والے۔ اب جو ہے لام و را کے اندر انحراف کا معنی کیا ہوگا؟ ان دونوں حرفوں میں انحراف کا مطلب یہ ہوگا کہ لام کی آواز جو ہے را کے مخرج یعنی طرف لسان کی طرف مائل ہوتی ہے، جو در حقیقت جو ہے را کا مخرج ہے، طرف لسان کی طرف، یعنی لام کی آواز جو ہے طرف لسان کی طرف مائل ہوتی ہے، جو در حقیقت کس کا مخرج ہے؟
را کا، اور را کی ادائیگی میں لام کے مخرج کی طرف اور پشت زبان کی طرف آواز کا جو ہے میلان پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال انحراف جو ہے وہ پایا گیا، لام جو ہے منحرف ہو کر کے را کے مخرج کی طرف گیا اور را جو ہے منحرف ہو کر کے لام کے مخرج کی طرف گیا، اس وجہ سے ان دونوں حرفوں کو حروف منحرفہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آپ نے مخرج کے اندر پڑھا تھا پہلے لام کا مخرج، پھر نون کا، پھر را کا۔ لام کا مخرج آپ نے پڑھا تھا کہ ایک زاحک سے لے کر زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک کا مسوڑا۔ نون کا مخرج آپ نے پڑھا تھا زبان کا کنارہ ایک ناف سے دوسرے ناف تک۔ پھر را کے مخرج میں آپ نے کہا تھا زبان کا کنارہ اور ایک ربائی سے دوسرے ربائی، یعنی ثنایا اور ربائی۔ اس طرح سے تو گویا کہ را اور لام کے بیچ میں نون آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ نون میں صفت انحراف پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ جی ہاں، نون میں صفت انحراف پائی جاتی ہے، لیکن بہت معمولی ہے، جس کا صفت انحراف میں اعتبار نہیں، اسی لیے یہ صفت نون میں نہیں مانی گئی۔ آپ کو جو ہے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آ چکی ہیں، بہت سے حرفوں میں آپ نے پوچھا تھا کہ اس کو مطبقہ کیوں نہیں کہتے، اس کو مستعلیہ کیوں نہیں کہتے، تو وہاں پر جو ہے آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ استعلاء کے لیے جتنا کیا کہتے ہیں زبان کی جڑ کا جتنا استعلاء اور جو ہے اوپر اٹھنا جتنا مراد تھا اور جتنا جو ہے اس میں معقول تھا اتنا جو ہے نہیں اس میں پایا جاتا تھا، اس وجہ سے ان حرفوں میں استعلاء نہیں مانی گئی۔ اسی طرح سے جیم شین یا کو آپ نے کہا تھا مطبقہ میں، تو اس کے اندر کیوں نہیں مانی گئی، وہ سب جو ہے باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ تو اسی طرح سے نون میں صفت انحراف ہے یا نہیں، تو آپ یہ جان لیجئے کہ نون میں انحراف تو ہوتا ہے، لیکن بہت معمولی ہوتا ہے، جس کا صفت انحراف میں اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے نون میں یہ صفت نہیں مانی جا سکتی۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ صفت انحراف لام اور را کے اندر پائی جاتی ہے۔ لام کے اندر پائے جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو ہے لام اپنے مخرج سے شروع ہو کر کے را کے مخرج کی طرف جو ہے مائل ہو جاتا ہے، اور را جو ہے مائل ہو کر کے لام کے مخرج کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی آواز چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ صاحب خلاصہ نے لکھا تھا کہ بعض بچوں سے ادا کرنے میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو ہے آپ سنیں گے بعض علاقوں کی زبانیں تو بچوں سے نہیں بلکہ بڑوں سے بھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ بہرحال بچوں کی مثالیں جو ہے سب کے سامنے ہیں، جیسے بچہ جو ہے روٹی کو لوتی بولتا ہے، وہ لوتی جو بولتا ہے نا، وہ لام نہیں ادا کرنا چاہتا، وہ ادا کرنا چاہتا ہے را، لیکن را کے اندر جو صفت انحراف ہے تو وہ را کی آواز جو ہے لام کے مخرج کی طرف چلی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے را لام بن جاتا ہے اور روٹی کا لوٹی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوتی بولتا ہے، وہ لوٹی نہیں بولتا، لوتی۔ تو اس کے اندر ایسے ہی جو ہے بعض لوگ بولتے ہیں لام کو را کی طرف مائل کر دیتے ہیں، یہ تو را کو جو ہے بچے مائل کرتے ہیں کیسے کہ روٹی کو لوتی بولتے ہیں، لیکن جو ہے بڑے لوگوں کو میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جو ہے لام کو را بولتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں میں بول رہا ہوں، میں آپ سے بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں بول رہا ہوں، یعنی لام کو را کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسی صفت انحراف کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لام را بن جاتا ہے اور را جو ہے لام بن جاتا ہے۔ بہرحال صفت انحراف کا خلاصہ یہ ہوا کہ انحراف کے لغوی معنی آتے ہیں مائل ہونا، کسی ایک جانب جھکنا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ ایک حرف کا اپنے مخرج سے شروع ہو کر دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہو جانا۔ بیچ میں ضمنی ایک سوال یہ تھا کہ نون کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے یا نہیں، اور نون کے اندر یہ صفت مانی جائے گی یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفس ہی نون کے اندر انحراف صوت تو ہوتا ہے، لیکن بہت معمولی ہوتا ہے، جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ صفت نون میں نہیں مانی جا سکتی۔ بہرحال اگلی صفت ہے وَبِتَقْرِيرٍ جُعِلْ، وَبِتَقْرِيرٍ جُعِلْ، چوتھی صفت۔
ये पांचवी सिफत तकरीर। जुइल की ज़मीर का मर्जा जो है रा की तरफ है। पहले जो है तकरीर का लुग़वी और इस्तिलाही माना देख लेते हैं। लुग़वी माना है इआदतुश शै। तकरीर का लुग़वी माना है इआदतुश शै, यानी किसी चीज़ को बार बार या एक से ज़ायद मरतबा करना, ये लुग़वी माना है। किसी चीज़ का बार बार या एक से ज़ायद मरतबा करना, इसको कहा जाता है तकरीर। और बाज़ किताबों में तकरार लिखा जाता है कि सिफत तकरार, तो तकरार का वही माना है, तकरीर के भी वही माना है। इस्तिलाही तारीफ़ है हर्फ की अदायगी में ज़ुबान में राशा का होना, कि आवाज़ में तकरार की मुशाबहत पाई जाए। आवाज़ में तकरार की मुशाबहत, गौर से ये तारीफ़ याद रखिए कि हर्फ की अदायगी में ज़ुबान में राशा का होना, कि आवाज़ में तकरार की मुशाबहत हो जाए। तकरार की मुशाबहत यानी आइने तकरार जो है इसमें जो है मतलूब नहीं है, बल्कि तकरार की मुशाबहत मतलूब है। इसलिए जो है आपको तारीफ़ में ये कहा गया कि हर्फ की अदायगी में ज़ुबान में राशा का होना, कि आवाज़ में तकरार की मुशाबहत हो जाए। अभी आपको मैंने बताया कि वो बेतकरीरिन जुइल, इसका तर्जुमा क्या किया गया है, और सिफत तकरीर के साथ रा ख़ास की गई है। वो बेतकरीरिन जुइल, और लफ्ज़ी तर्जुमा हो, और सिफत तकरीर के साथ ख़ास की गई है। क्या ख़ास की गई है? जुइला का ज़मीर का मर्जा क्या है? रा, तो इसलिए तर्जुमा किया गया था कि और सिफत तकरीर के साथ रा ख़ास की गई है। तो सवाल ये है कि जुइला में ज़मीर का मर्जा आपने रा को क्यों मुतय्यन किया? लाम भी हो सकता है। तो उसका जवाब ये कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि रा है उसका मर्जा, और वो अक़रब होने की वजह से मुतय्यन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मर्जा जो है अक़रब को बनाना बेहतर होता है। और अब यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि रा को, अगर आप ये कहते हैं कि बेहतर है, तो फिर जो है लाम को बनाने में भी, लाम को भी बनाया जा सकता है, गरचे गैर बेहतर हो, गैर अफजल हो। ये मतलब होगा आपके कहने का कि रा जो है इसका मर्जा है वो अक़रब होने की वजह से मुतय्यन है, क्योंकि अक़रब को बनाना जो है ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, वजह जो है रा के मुतय्यन होने की ये है कि रा ही एक ऐसा हर्फ है जिसमें तकरीर का इम्कान है, बक़िया किसी हर्फ में तकरीर का इम्कान नहीं है। तो दो वजह यहाँ पर हो गई, एक तो रा का जो है उससे करीब होना जुइल से, और दूसरी ये है कि रा के अंदर तकरीर का इम्कान होना। बहरहाल कलाम का हासिल ये है कि जुइल की ज़मीर का मर्जा जो है रा है, और मतलब ये है कि रा के अंदर सिफत तकरीर पाई जाती है। अगली बात ये है कि तकरीर की कितनी किस्में हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीर की दो किस्में हैं। तकरीर मुज़हर, यानी वो तकरीर जिसे ज़ाहिर किया जाए, और तकरीर मुख्फ़ा, यानी वो तकरीर जिसे छुपाया जाए। तकरीर मुज़हर और मुख्फ़ा के अंदर फ़र्क क्या है? तकरीर मुज़हर ये है कि सुनने वाला भी महसूस करे, और तकरीर मुख्फ़ा ये है कि सिर्फ पढ़ने वाला महसूस करे, सुनने वाले को महसूस न हो। अब जो है दो हिस्से कर दिया आपने तकरीर के, तकरीर मुज़हर और तकरीर मुख्फ़ा। तो अब सवाल ये होता है कि तकरीर मुज़हर और मुख्फ़ा का हुक्म क्या है? तो जवाब ये है कि तकरीर मुज़हर यानी वो तकरीर जो दूसरा सुन ले, महसूस कर ले, वो ममनू है, और तकरीर मुख्फ़ा ये मतलूब है। तकरीर मुज़हर क्या है? ममनू,
اور تقریر مخفی یہ مطلوب ہے۔ بلفظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی قسم یعنی تقریر مظہر یہ احترازی ہے، اور دوسری قسم یعنی تقریر مخفی یہ جو ہے ادائی ہے۔ یعنی سوال یہ ہوگا کہ جو ہے جب تقریر کی دو قسمیں ہیں، تقریر مظہر اور تقریر مخفی، اور یہ صفت تقریر را کے اندر پائی جاتی ہے، تو آیا یہ تقریر کو ادا کیا جائے یا اس سے بچا جائے؟ تقریر کو ادا کیا جائے یا تقریر سے بچا جائے؟ تو آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے تقریر مظہر اور ایک ہے تقریر مخفی۔ تو تقریر مظہر جو ہے یہ تو ممنوع ہے، یہ کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اب رہا تقریر مخفی جو مطلوب ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقریر جو ہے راہ میں ادا کی جائے گی یا جو ہے اس سے احتراز کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا۔ تو سائل نے یہ سوال کیا کہ تقریر ادائی صفت ہے یا احترازی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ دونوں قول ہیں، ادائی بھی ہے اور احترازی بھی ہے۔ کیا مطلب ادائی اور احترازی؟ یہ تو متضاد جیسے نظر آ رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقریر ادائی ہے، ان کی مراد ہے تقریر مخفی۔ تقریر مخفی جو مطلوب ہے، اور تقریر مخفی کو بتلایا گیا آپ کو کہ تقریر مخفی یہ ہے کہ خود پڑھنے والا محسوس کرے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقریر احترازی ہے، یعنی صفت احترازی ہے، ان قائلین کی مراد یہ ہے کہ تقریر مظہر، یعنی ایسی تقریر ادا کرنا راہ کے اندر جو دوسرا کوئی سن لیوے اور محسوس کر لیوے، یہ ممنوع ہے۔ بہرحال تو سوال یہ ہے کہ تقریر ادائی صفت ہے یا احترازی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہے، تقریر ادائی بھی ہے اور احترازی بھی ہے۔ تو پھر سائل یہ سوال کرے گا، یہ تو بظاہر جو ہے متضاد بات لگ رہی ہے کہ ادائی بھی ہے اور احترازی بھی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ توضیح اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ اور وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ ادائی کے قائل ہیں ان کی مراد تقریر مخفی ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے کہ پڑھنے والا محسوس کرے۔ اور جو لوگ احترازی کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تقریر سے بچنا چاہیے، ان کی مراد جو ہے تقریر مظہر ہے، اور وہ ممنوع ہے جو تقریر کوئی دوسرا محسوس کر لے۔ بہرحال اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ راہ کے اندر جو تقریر کی بات کہی جاتی ہے کہ راہ کے اندر جو ہے تقریر پائی جاتی ہے، وہ بے تقریر جعل جو مصنف نے کہا ہے، تو راہ میں تقریر کا مطلب یہ ہے کہ راہ بالقوہ تقریر کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ یہ کہ اس میں تقریر ادا کی جائے۔ یعنی تقریر ادا کی جائے کا مطلب وہی ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تقریر ادا نہ کی جائے، اور بعض نے کہا جو تقریر ادا کی جائے تو ان کی مراد جو تقریر مخفی ہے۔ لیکن ان دونوں جواب سے قطع نظر تقریر پائے جانے کا مطلب راہ کے اندر یہ ہے کہ راہ کے اندر بالقوہ تقریر کی صلاحیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریر کو ادا کیا جائے۔ جیسے علم سحر، علم نجوم کو اس لیے علم نہیں کہا جاتا کہ اسے سیکھا جائے، بلکہ اس کو علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جان کر اس سے بچا جائے۔ تو ایسے ہی راہ کے اندر صفت تقریر کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ راہ کے اندر صفت تقریر کی صلاحیت ہے، لیکن اس تقریر کو ادا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال تقریر سے متعلق جو ہے دو قول آپ کے سامنے آئے کہ ادائی بھی ہے اور احترازی بھی ہے، لیکن اگر جو ہے بغور دیکھا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریر ادائی صفت ہے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب الراءات کے اندر بیان کیا ہے وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، یعنی تقریر کو چھپاؤ جب حرف را مشدد ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کا اخفا یعنی چھپانا اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ
اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریر جو ہے یہ ادائی صفت ہے اور اس کو چھپا کر کے ادا کرنا ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ تقریر سے مراد یہاں پر تقریر مخفی ہے اور وہ مطلوب ہے۔ بہرحال 5 صفات جو ہے مکمل ہو گئیں۔ صفات غیر متضادہ میں سے صفیر، قلقلہ، لین، انحراف اور تقریر۔ اب جو 2 صفت رہ گئی ہیں، وَلِلتَّفَشِّ الشِّينُ ضَادًا اسْتَطِلْ، یعنی صفت تفشی اور صفت استطالت، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر وہ بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔